تعداد میں جو بعد میں وہ رہا ہوئے، جو تحریک توابین کے نام سے وہ مشہور تحریک ہے امیر مختار کے انتقال سے پہلے، انہیں پھر صرف بس ان کے نظر میں یہی تھا، مختار کی نظر میں تو کچھ لاحمل تھا، کچھ اپنے تھے مقاصد تھے کس طرح ہم کے لڑنا ہے، تحریک چلانی ہے، کس طرح انتقام لینا ہے، لیکن ان کے نزدیک صرف یہ تھا کہ ہمیں ساتھ نہیں دیا، ہم یہ ہماری غلطی تھی، یہ غلطی تھی، یا ہم زندان میں تھے، اس کا ازالہ یہ کریں کہ ہم جنگ میں اس سے لڑیں گے۔ اب یہ نہیں تھے کہ ہمارا تعداد 7,000 ہے، 5,000 ہے، ادھر 1,00,000 کا لشکر ہے، وہ ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا، بس یہی کہ اب لڑنا ہے، اب مارنا ہے۔ یہ لشکر لے کر چلے گئے، اس کی مخالفت مختار نے نہیں کی، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا ساری صورتحال، اب جب جذبات اور جوش کا معاملہ ہے، لیکن ایک طرف 7,000 دوسری طرف 1,00,000 کا لشکر، لیکن وہ اسی وجہ سے کہا کہ ہمیں صرف مرنا ہے یا مارنا ہے۔ اور مختار کے بہت بڑی اس کی تحریک تھی، بڑی اہم تحریک تھی، جس میں پھر مالک اشتر جو مولا علی کے سپر سالار تھے لشکر کے، ان کے بیٹے تھے ابراہیم، وہ ان کے ساتھ بہت بہادر دلیر تھے، اور دوسرے لوگ بھی آ گئے۔ تو امیر مختار کی تحریک تھوڑی اس سے مختلف تھی سلیمان بن سرد خزائی سے، تو پہلے وہ زندان میں تھے، بعد میں یعنی مختار ثقفی صاحب وہ تھوڑا ٹیکنیکل پہ سیاسی سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، بالکل کس طرح لڑنا ہے، اقتدار کس طرح لینا ہے، کس کو ملانا ہے، بالکل انقلاب کیسے لانا ہے، قریب رکھنا ہے، کس کو تو اس کو سیاسی بصیرت تھی، سیاست آتی تھی اس کو، سیاست اس کو آتی تھی، دانا آدمی تھے، ذہین آدمی تھے، لیکن وہ جناب سلیمان صرف متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن ان کے سامنے دور اندیش نہیں تھے، وہ عرب کی سیاست کو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کس طرح ماحول کوفے کا، جیسے حمل والی عورت ہوتی ہے اس کی طبیعت تبدیل ہوتی رہتی ہے، کوفے والوں کی بھی اس طرح وہ تبدیل ہوتی رہتی تھی، کسی وقت کیسا ماحول ہوتا تھا، کسی وقت کیسا، وہ ان کو تھے بزرگ، بڑی عمر کے تھے، لیکن کوفے کو جس طرح صحابی بھی تھے، صحابی رسول تھے، بالکل صحابی رسول تھے، پھر مولا علی کے ساتھ ہوئے، تو بالکل صحابی، بہت بڑی عمر تھی اس کی، لیکن سیاسی بصیرت اور ہوتی ہے، انقلاب کو سمجھنا، اس کو چلانا، لوگوں کو اس میں شامل کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، وہ سیاسی بصیرت دانا امیر مختار میں تھی، لیکن اس کو قوم پرستی، جو عرب قوم پرستی ہے نا، اس نے بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے لشکر میں ایرانی بہت تھے، سندھی بھی تھے، ہندوستان کے سندھ کے لوگ بہت تھے، ایران کے بھی تھے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں تو کوئی عرب والے بہت کم ہیں، عجم زیادہ ہیں، ایرانی زیادہ ہیں، اسپیشل ایرانی زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے جو عرب قوم پرستی تھی اسی وجہ سے بھی اس کو ایران کا نعرہ کیوں لگا، ہاں نقصان اسی وجہ سے ان کو پہنچا، کیونکہ لشکروں میں صرف جنگ نہیں ہوتی تھی، اور بھی بڑی سازشیں، اور بھی بڑی پلاننگ کی منصوبہ بندی، جو ہر ایک کے ساتھ ایک وہ سیاسی لوگ اس کو بھی کہتے تھے سیاستدان، یہ بھائی سیاستدان ہے، وہ مشورہ دیتے تھے تو افراد پھیل جاتی تھی۔ جزاک اللہ، آپ نے بڑی اچھی طریقے سے گفتگو کی۔